السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں کرنٹ افیئرز جون 2023 پارٹ فرسٹ ہم بات کریں گے۔ اس میں پاکستان افیئرز اور ورلڈ افیئرز کی بات کریں گے اور ان سے متعلق جو MCQs بن سکتے ہیں ان کو ہم دیکھیں گے تاکہ PSC اور FPSC کی تیاری میں وہ ہمیں معاون ثابت ہوں اور آنے والے جو ٹیسٹ ہیں ان کی بہتر سے تیاری ہو سکے کرنٹ افیئرز کے حوالے سے۔ جی تو ہمارا پہلا کویسچن ہے، وچ کنٹری ہیز withdrawn its participation in USA led the combined maritime forces for Gulf waterways security؟ یعنی جو گلف واٹر ویز کی سیکیورٹی کے لیے ایک فورس ہے جس کو CMF کے نام سے جانتے ہیں اور جس کو لیڈ کرتا ہے USA، اس سے کس کنٹری نے علیحدگی اختیار کر لی ہے؟ تو وہ ہے UAE۔ یہ جو فورس ہے اس کے بارے میں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کو لیڈ کرنے والا کون ہے، تو اس کو USA لیڈ کرتا ہے۔ اور یہ جو گلف کنٹریز ہیں ان میں یہ جو آئلز والے کنٹریز ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے یہ بنائی گئی ہے اور اس کو USA لیڈ کرتا ہے۔ ہمارا نیکسٹ کویسچن ہے، ہو ہیز بین الیکٹڈ ایز دا پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلیز 78 سیشن 2023 to 2024؟ یعنی کہ جو یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی ہے اس کا 78ویں سیشن کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ کون ہے؟ تو اس کا نام ہے ڈینس فرانسس اور اس کا تعلق ہے ٹرینیڈیڈ اینڈ ٹوبیگو آئی لینڈ سے۔ یہ دو آئی لینڈز ہیں اور ان کا جو کیپٹل ہے وہ ہے پورٹ آف اسپین، اور یہ ویسٹ انڈیز کا پارٹ ہی سمجھے جاتے ہیں دونوں۔ اور یہ جو ڈینس فرانسس ہے یہ پہلا شخص ہے یا پہلا پریزیڈنٹ ہے یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کا جس کا تعلق آئی لینڈ کے ساتھ ہے۔ یہاں پر آپ نے 78 یاد رکھنا ہے اور اس کا نام یاد رکھنا ہے ٹرینیڈیڈ اینڈ ٹوبیگو۔ یہ ان میں سے کوئی بھی پوچھا جا سکتا ہے MCQs کے اندر، تو یہ آپ نے 3-4 پوائنٹس یاد رکھنے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے، وچ کنٹری ہیز انٹروڈیوسڈ اے روبوٹ کالڈ کچاکا ود کیپیسٹی ٹو ڈیلیور آئٹمس تھرو وائس کمانڈس؟ یعنی ایک ایسا روبوٹ جس کو کمانڈ دیتے ہیں آواز کے ذریعے اور وہ وہی کام کرتا ہے، آئٹمس اس کسٹمر تک پہنچاتا ہے۔ وہ کس نے ایجاد کیا ہے، کس کنٹری نے ایجاد کیا ہے؟ تو وہ کنٹری ہے جاپان جس نے یہ روبوٹ جو ہے انٹروڈیوس کروایا ہے۔ نیکسٹ کویسچن از، which country has passed the bill 490 which restricts the new recognition of ancestral land of indigenous people؟ یعنی وہ کون سا کنٹری ہے جس نے یہ بل نمبر 490 پاس کیا ہے اور جس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں کے جو قبائلی باشندے ہیں ان کو ان کے آباء و اجداد کی زمینوں کو ریکوگنائز کرنے سے روکنا ہے۔ تو وہ ملک ہے برازیل، چونکہ برازیل میں ایمیزون جنگل ہے جہاں پر بہت زیادہ قبائل آباد ہیں، ان کی اپنی تہذیب ہے، ان کی اپنی ثقافت ہے۔ تو اس بل کے ذریعے برازیل کی حکومت نے نئے پروجیکٹس لگانے کے لیے ان سے زمینیں واپس لینے کے لیے ایک نیا کارنامہ سر انجام دینے کی کوشش کی ہے، اور اسی وجہ سے وہاں کے جو قبائل ہیں انہوں نے احتجاج شروع کیے ہوئے ہیں ابھی برازیل کے اندر کہ اس بل کو مسترد کیا جائے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، وچ کنٹری ریسنٹلی اپرووڈ RSV ویکسین فار اولڈر اڈلٹس؟ یعنی کہ ریسپائریٹری سسٹم کی جو انفیکشن ہوتی ہے 60 سال یا اس سے زائد کے لوگوں کے اندر، اولڈر پیپل کے اندر، اس کے لیے ایک ویکسین اپروو کی ہے۔ وہ کس کنٹری نے ابھی کی ہے؟ تو وہ ہے USA جس نے یہ ویکسین RSV ویکسین ریسپائریٹری سسٹم کے انفیکشن کے لیے اپروو کی ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، سعودی عربیہ اناؤنس ٹو ریسٹور فل ڈپلومیٹک ٹائز ود وچ کنٹری؟ یعنی کہ سعودی عربیہ نے ابھی اعلان کیا ہے اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو ریسٹور کرنے کے لیے، تو وہ کون سا کنٹری ہے جس کے ساتھ یہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو وہ ہے کینیڈا۔ 2018 سے تعلقات خراب تھے تو اب کینیڈا کے ساتھ دوبارہ بحال ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کے ایران کے ساتھ بھی تعلقات بحال ہونے جا رہے ہیں تقریباً 7 سال کے بعد۔ اور نیکسٹ کویسچن ہے، گیٹ انڈر ورلڈ از این آرٹیفیکٹ بلانگنگ ٹو وچ کنٹری؟ یعنی یہ ایک فن پارہ ہے، گیٹ وے ٹو دا انڈر ورلڈ، ہاتھ سے بنا ہوا ایک
فن پارہ ہے، اور اس کا تعلق کس کنٹری سے ہے؟ تو یہ میکسیکو کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور یہ 1950 کی دہائی میں چوری ہو گیا تھا، اور ابھی ریسنٹلی یو ایس اے نے میکسیکو کو یہ واپس کیا ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایم سی کیوز کے اندر، پاسبل ہے کہ یہ اس بار آ جائے کسی نہ کسی ٹیسٹ کے اندر۔ نیکسٹ بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے، اس کا تعلق جون کے ساتھ نہیں ہے مگر یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ وچ از دا لیٹسٹ کنٹری ٹو جوائن نیٹو ایز 31st ممبر، یعنی کہ نیٹو کا جو 31واں ممبر ہے جس نے ابھی نیٹو کو جوائن کیا ہے، تو وہ کون سا کنٹری ہے اور کس ڈیٹ کو اس نے جوائن کیا ہے؟ تو وہ کنٹری فن لینڈ ہے، اور اس نے جوائن کیا تھا اپریل 4 2023 کو۔ تو یہ فن لینڈ یاد رکھنا ہے، ڈیٹ یاد ہے، اور نیٹو کے ممبرز یاد رکھنے ہیں کتنے ہیں ٹوٹل ابھی اس وقت، تو وہ ہیں 31، اور نیٹو کا مطلب ہے یعنی یہ کس کا مخفف ہے؟ تو وہ ہے نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن۔ نیکسٹ کویسچن ہے، ہو ہیز کم دا فرسٹ پاکستانی ٹیچر ٹو رائٹ دا آفیشیل کیمبرج بک فار او لیول میتھمیٹکس، یعنی کیمبرج کے لیے او لیول کے لیے میتھمیٹکس کی کیمبرج کی بک لکھنے والا پاکستان کا پہلا ٹیچر کون سا ہے؟ تو یہ اعزاز جاتا ہے احمد سایہ صاحب کو، جنہوں نے یہ بک، اور اس پر جو ہے احمد کا سایہ ہوا ہے، کرم نوازی ہوئی ہے، تو بہت بڑی بات ہے یہ پاکستان کے لیے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، ہو ٹیکس اوور ایز فرسٹ ایور ویمن چیئر پرسن آف پاکستان فلم سینسر بورڈ، یعنی پاکستان کا جو فلم سینسر بورڈ ہے اس کی چیئر پرسن، اور وہ بھی فرسٹ ویمن، تو وہ کون سی ہیں؟ تو ان کا نام ہے رئیسہ عادل، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی خاتون ہیں جو کہ پاکستان فلم سینسر بورڈ کی چیئر پرسن بنی ہیں، چیئر پرسن۔ نیکسٹ کویسچن ہے، وچ کنٹری ول ہوسٹ دا ورلڈ کنورسیشن کانگریس آف انٹرنیشنل یونین کنورسیشن نیچر ان 2025، یعنی 2025 کے اندر جو ورلڈ کنورسیشن کانگریس کی میٹنگ ہے وہ کون سا ملک اس کو ہوسٹ کرے گا، میزبانی کون سا ملک کرے گا؟ تو وہ ہے UAE، اور یہ جو ورلڈ کنورسیشن کانگریس ہے یہ ایک بہت بڑی میٹنگ ہوتی ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں دنیا سے لیڈر جمع ہوتے ہیں، اور وہ آئندہ کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کرتے ہیں اور مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں، دنیا کے جو ایشوز ہیں ان کی بات ہوتی ہے، اور یہ انٹرنیشنل لیول کی ایک میٹنگ ہوتی ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، ہو وون دا جونیئر ہاکی ایشیا کپ فائنل 2023 اگینسٹ پاکستان، یعنی کہ پاکستان کے خلاف جونیئر ہاکی ایشیا کپ کا جو فائنل ہوا ہے وہ کس نے جیتا ہے پاکستان کے خلاف؟ تو وہ ہے کنٹری انڈیا نے جیتا ہے، غالباً 2-1 سے جیتا ہے، اور یہ پاکستان افیئرز میں خاص طور پر جو کھیلوں کی خبریں ہیں ان میں یہ MCQs بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، ہو گاٹ دا فرسٹ پوزیشن ان 34th نیشنل گیمز 2023، یعنی جو پاکستان کے اندر ہونے والی نیشنل گیمز ہیں ان میں فرسٹ پوزیشن کس ادارے نے حاصل کی ہے؟ یہ نیشنل گیمز ہوتی ہیں جو مختلف اداروں کے مابین ہوتی ہیں، تو فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے پاک آرمی نے، اور 398 میڈلز پاک آرمی نے جیتے ہیں، اور سیکنڈ پوزیشن تھی وابڈا کی، تو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خیر، پاک آرمی فرسٹ پوزیشن حاصل کر گئی ہے نیشنل گیمز میں۔ نیکسٹ کویسچن ہے، ہو ہیز بیکم دا ینگیسٹ انٹرنیشنل باڈی بلڈنگ جج، دنیا کا کم عمر ترین جو جج ہے باڈی بلڈنگ کے حوالے سے انٹرنیشنل لیول پر، وہ کون ہے؟ تو وہ ہے رمیز ابراہیم، جس کا تعلق پاکستان سے ہے، اور رمیز راجہ تھا ہمارا کرکٹ کے اندر، اور یہ رمیز ابراہیم ہے باڈی بلڈنگ کے اندر۔ تو دونوں کو کمپیئر کریں تو رمیز راجہ کی جو ساخت ہے، میرا مطلب کہ ان کی جو لک ہے وہ بھی دیکھیں، اور رمیز راجہ کو بھی دیکھیں، رمیز ابراہیم کو بھی دیکھیں، یاد رہ جائے گا امید ہے۔
کویسچن ہے جی وچ کنٹری لانچڈ اے اسپیس کرافٹ کیرینگ 3 astronaut's انکلوڈنگ اٹس فرسٹ سویلین آن 30 مئی 2023 یعنی کہ 30 مئی 2023 کو کس ملک نے اپنا اسپیس کرافٹ خلا میں بھیجا جس میں ان کے 3 خلاباز اور جن میں ایک سویلین بھی شامل تھا وہ انہوں نے بھیجا ہے، تو وہ کنٹری ہے چائنا، اور اس اسپیس کرافٹ کا نام اگر پوچھا جائے تو وہ ہے شینزو 16 یا اس کو ڈیوائن ویسل کے نام سے بھی جانا گیا ہے۔ کویسچن ہے کہ ہو ہیز ڈسپلیسڈ برنارڈ آرنلڈ فرینچ ایز ورلڈز ریچسٹ پرسن ونس اگین، یعنی کہ کس نے ایک بار پھر سے برنارڈ آرنلڈ جو کہ فرانس کے ہیں ان کو شکست دے کر دنیا کے پہلے ریچسٹ پرسن بن گئے ہیں، تو وہ ہیں ایلن مسک، جن کے پاس جو موجودہ دولت ہے وہ ہے $192 بلین۔ یہ پہلے بھی تھے ریچسٹ پرسن، ان کے بعد پھر برنارڈ آرنلڈ بنے، اب پھر دوبارہ یہ ایلن مسک بن گئے ہیں اور دنیا کے ریچسٹ پرسن اس وقت کے۔ آگے ہے جی ہو ہیز بین اپوائنٹڈ ایز دا فرسٹ فیمیل سیکرٹری جنرل آف دا ورلڈ میٹیریولوجیکل آرگنائزیشن، یعنی میٹیریولوجیکل آرگنائزیشن کی جو موجودہ جنرل سیکرٹری ہیں، فرسٹ فیمیل جنرل سیکرٹری، تو وہ کون ہیں؟ تو وہ ہیں سیلیسٹی ساولو، جن کا تعلق ارجنٹینا سے ہے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس طرح کے کویسچن پوچھے جاتے ہیں فرسٹ والے، فرسٹ فیمیل یا فرسٹ میل اس طرح کے، تو یہ آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے سیلیسٹی ساولو۔ اسی حوالے سے اگلا کویسچن ہے ہو ہیز بین الیکٹڈ ایز دا نیو پریزیڈنٹ آف دا ورلڈ میٹیریولوجیکل آرگنائزیشن فار اے 4-year ٹرم فرام 2023 to 2027، یعنی کہ اس 4 سالہ عرصے کے لیے کون سا نیا پریزیڈنٹ بنا ہے میٹیورولوجیکل آرگنائزیشن کا؟ تو وہ ہے ڈاکٹر عبداللہ المندوس، جس کا تعلق UAE سے ہے۔ اچھا غور کریں کہ یہ پریزیڈنٹ کی بات ہو رہی ہے، پیچھے ہم نے بات کی ہے جنرل سیکرٹری کی جو کہ فیمیل ہے، جن کا تعلق ہے ارجنٹینا سے، اور یہ پریزیڈنٹ ہیں اور ان کا تعلق UAE سے ہے، دونوں میں فرق ہے جی۔ Which region has been declared as a tax-free zone by بلوچستان گورنمنٹ، یعنی کہ بلوچستان کی گورنمنٹ نے اپنے صوبے کے اندر کس زون کو ٹیکس فری زون قرار دیا ہے؟ تو وہ ہے گوادر، جہاں پر کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہوگا، تو اس کو ٹیکس فری زون قرار دے دیا گیا ہے۔ کویسچن ہے کہ طیب اردگان واز ری الیکٹڈ پریزیڈنٹ ان دا الیکشنز آن مئی 28 with percentage of the votes، یعنی کہ طیب اردگان نے 28 مئی کو کتنے % ووٹ حاصل کر کے جو پریزیڈنٹ کی سیٹ ہے اس کو اچیو کیا ہے؟ تو وہ پرسنٹیج ہے 52.18%، یعنی 52.18%، اور وہاں کے رول کے مطابق، ترکی کے رول کے مطابق 50% سے زیادہ ووٹ حاصل کرنا ضروری ہے کسی بھی پریزیڈنٹ کے لیے، تو انہوں نے 52.18% ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اسی حوالے سے اگلا کویسچن ہے کہ طیب اردوان سوارن ان ایز دا 12th پریزیڈنٹ آف ترکیہ فار دا 3rd ٹائم آن، یعنی کہ طیب اردوان نے تیسری مرتبہ 12ویں ترکی کے 12ویں پریزیڈنٹ کے طور پر کب حلف اٹھایا؟ ڈیٹ پوچھی گئی ہے تو وہ ہے 3 جون 2023 کو۔ ڈیٹ بھی پوچھی جا سکتی ہے، یہ کونسویں پریزیڈنٹ ہیں ترکیہ کے، یعنی 12ویں، وہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور یہ کتنی بار اب تک پریزیڈنٹ بن چکے ہیں؟ 3 مرتبہ، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ آخری کویسچن ہے ان وچ اسٹیٹ آف انڈیا 3 ٹرینز کولائڈڈ آن 2 جون 2023، یعنی 2 جون 2023 کو انڈیا کی کس ریاست میں 3 ٹرینز کا حادثہ ہوا ہے؟ تو وہ ریاست ہے اڈیشہ، اور وہ جو ضلع ہے وہ ہے بالاسور۔ ان میں سے کچھ بھی پوچھ جا سکتا ہے، اور 288 کے قریب اموات ہوئی ہیں جی۔ تو جون 2023 پارٹ 1 کی ویڈیو یہاں تک تھی۔
اور نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد اپلوڈ کیا جائے گا کچھ دن تک. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.